अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आज बात होगी कि मरियम और इसके घर में से किसके साथ ताल्लुकात थे जिनको इन्होंने अपने घर के अंदर की ख़बरें बताईं, यानी कि मरियम और हसन की जो पर्सनल गुफ्तगू थी वो बताई और फिर वो एक चैनल के ऊपर लगाई गई। वो चैनल किसका था ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और बातें किसके ज़रिए से मरियम से होती हुई, ये बातें किसके ज़रिए से उस चैनल वाले तक पहुँची, क्योंकि वो एक मर्द था, कोई औरत नहीं थी जिसने वो चैनल बनाया था, और वो चैनल बनाने का क्या मकसद था। ठीक है जी, सबसे पहले उस चैनल को किसने एक्सपोज किया था इस पे भी बात होगी। और बात होगी जी कि इतने अरसे में आपको समझ नहीं आई कि मरियम साहिबा जो हैं वो ढिड पाटा ढोल हैं। ठीक है, उनके मैदे में कोई भी बात, पेट में कोई भी बात रुकती नहीं है। वो अपने घर की, इवन के अपने बेडरूम की भी बातें आगे शेयर करेंगी, जैसे वो अपने मायके वालों को बुरा भला कहती हैं, अपने साबका शोहर को बुरा भला कहती थी। आप क्या रोटी को चोची बोलते थे कि आप इतने अरसे में अंदाज़ा ना लगा पाए कि वो आपको भी बदनाम कर देगी। जो सगी माँ बाप की ना हुई, सगी बहन भाइयों की ना हुई, इतना अरसा एक बंदे के साथ गुजारा, उसकी सगी ना हुई, तो आपको क्या लगा था कि वो आपकी सगी बन जाएगी। और क्या आप इतने भोले थे कि आपको मरियम की माँ का जो इशारा था कि खुद ही घर बना लेंगे, खुद ही रह लेंगे, हैं, आपको समझ ना आया। बड़े भोले हैं ना आप लोग, हैं खान फैमिली जी। तो बहरहाल जी, आज की खान जी की वीडियो जो देखी, जिसमें खान फैमिली सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को मज़लूम और सच्चा साबित करने की कोशिश में रोज़ाना एक पंचायत लगा कर बैठ जाते हैं और ये कहते हैं कि आप लोगों के सवाल, आप लोगों को सारे जवाब एक ही बार मिल जाएंगे, इसलिए ये सीरीज़ शुरू की है। आप जो हैं वो हमसे पूछते हैं क्यों, कैसे, चूँकि, चुनाके। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई लोग आपको अगर ये कहेंगे कि कुएं में कूद जाओ, ठीक है, तो कूद के दिखा दोगे, अपनी जान ले लो, हैं, क्यों नहीं मर जाते, तो क्या मर जाओगे, हैं। या तुम्हें लोग ये कहें कि भाई तुम लोग इकट्ठे क्यों बैठते हो, हैं, क्यों नहीं अपने अपना काम करते अपना। अगर तुम लोगों ने ये क्या पंचायत लगाई हुई, तो इन बातों के ऊपर तो आपकी कानों पे जूं भी नहीं रेंगती। जब लोग आपको कहते हैं कि रोज़ाना पंचायत ना लगाएं, ये मरियम के टॉपिक से हट के भी लोग कहते हैं कि भाई कोई और कंटेंट लेके आओ, तब तो लोगों के सवालों के जवाब देना आप ज़रूरी नहीं समझते, और आप लोगों को ये कह देते हैं हमारा चैनल, हमारी मर्ज़ी, ये वो। लेकिन मरियम के टॉपिक पर ही क्यों सवालों के जवाब देने ज़रूरी समझते हैं आप, इस पर आज बात होगी। और जी, अगर आपने बताना ही है तो ये कोई तरीका नहीं है जो आपने तरीका नया ईजाद किया है कि वीडियो में सिर्फ एक छोटा सा क्लिप लगा दिया कि हमारी गरीब, मस्कीन, कीरी, शोधी फैमिली पे एक बुजुर्ग औरत ने कितने जुल्म के पहाड़ ढाए। एक ही बार आप क्यों नहीं सारी बात बता देते, बेशक एक ही घंटे की वीडियो बना दें। तो ये सारी प्लानिंग है जी, सिर्फ चैनल के ऊपर व्यूज़ लाने की, और कुछ भी नहीं है। पूरा एक स्क्रिप्ट लिखा गया है कि इस तरह से हम जो भी बात रखेंगे, बस इसी तरह से लोगों को तरसा तरसा के। और ये सारा जो इन्होंने सीखा है ना, वो सीखा इन्होंने मरियम साइंस से ही है। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जनाब अली वो चैनल जो है, सबसे पहले जब मंजर आम पे आया था तो सोनू सिस्टर, मेरी प्यारी सिस्टर, उन्होंने मुझे ये लिंक भेजा इस चैनल का, और उन्होंने मुझसे पूछा कि सिस्टर आपको कुछ समझ आ रही है कि ये चैनल किसका है। ठीक है, उस टाइम तक किसी को भी नहीं पता था, इवन कि मुझे भी नहीं पता था कि कोई, क्योंकि मैं ना इधर उधर दूसरे चैनल्स को नहीं देखती, जो सही बात है। सोनू सिस्टर की कोई वीडियो मैं देख लूँ तो देख लूँ, इसके अलावा रिएक्शन विद माय व्लॉग, इस दो ये मेरी फेवरेट हैं। ठीक है, इनसे मुझे कुछ सीखने को मिल जाता है तो मैं इनकी वीडियोस देख लेती हूँ। इसके अलावा मैं नहीं देखती कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो जनाब अली सोनू सिस्टर ने मुझे लिंक भेजा, उन्होंने कहा सिस्टर इस तरह से ये एक चैनल आया है और यहाँ पे बड़ी घटिया तरीन किस्म की वीडियोस बनाई जा रही हैं, और मेरे ख्याल में हमारे ऊपर भी वीडियोस बन रही थी। हाँ, तो फिर जी मैंने सिस्टर जी को फ़ौरन बता दिया कि ये कौन है।
صحیح ہے. اور وہ ایک ریئیکشن چینل والی کا بھائی ہے، ایک ریئیکشن چینل والی کا بھائی ہے جو مریم کی فیور میں ویڈیوز بناتی تھیں، اور مریم صاحبہ ان کو اپنے گھر کے اندر کی باتیں، ایون کہ بیڈ روم کی پرسنل باتیں جو ان کی ہسبینڈ وائف کے درمیان ہوئی تھیں وہ اس کو بتاتی تھی، اور آگے پھر وہ باتیں اپنے بھیا جی کو بتا کے اس چینل پہ لگواتی تھی. اب آپ کہیں گے آپ کیوں نہیں بتا رہی اس چینل کا نام، تو یہ میں چاچو صاحب پہ چھوڑتی ہوں کیونکہ ثبوت ان کے پاس ہے. ہمیں کیسے پتا کہ وہ، کیونکہ اس بندے کی وائس کو ہم اچھی طرح سے جانتی تھیں، پہلے بھی اس سے پہلے بھی وہ ایک ریئیکشن چینل چلا رہا تھا، اس کی بہن تو چلا ہی رہی ہے، وہ اب بھی چلا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں اچھے سے اس کی وائس کو ہم لوگ پہچانتے تھے، حالانکہ اس نے وائس کو تھوڑا چینج بھی کیا تھا اس چینل کے اوپر، لیکن ہمیں اس کے جو بولنے کا سٹائل تھا اس سے پتہ چل گیا ہوا تھا کہ یہ بندہ کون ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ جو ریاض فیملی ہے یہ ایسے چینلز جو ریئیکشن چینلز ہیں ان کے رابطے میں ہوتی ہے. صحیح ہے. مجھے بھی کوشش کی گئی، مجھ تک اپروچ کرنے کی بھی کوشش کی گئی کامنٹس کے ذریعے کہ میں ان کو کوئی گرین سگنل دوں، کوئی ان کو کہتے ہیں نا پنجابی کوئی کولا منہ وکھاواں میں انہوں، تو پھر انہوں نے میرے پاس بھی آنا تھا. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، اس طرح اپنے ہی چینل برباد ہوتے ہیں. تو ہم نے جو اپنی اتنی طویل عرصے کی محنت کے بعد اپنے چینلز کو پاؤں پہ کھڑا کیا ہے، چند ویوز کی خاطر ہم لالچ میں آ کے اپنی بربادی کبھی بھی نہیں کریں گے. تو لہٰذا ہم کبھی بھی یوٹیوبرز کی ٹچ میں نہیں رہتے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ان سے ہم رابطے میں رہتے ہیں، نہ ہی ہم ان کی باتوں کے اوپر ہم یقین کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایسے گھٹیا اور بے شرم لوگ ہیں کہ یہ آپ کو یوز کریں گے. ایسا ہو چکا ہے یہ آپ کو یوز کریں گے، پہلے آپ کو پھنسائیں گے، آپ کو مواد دیں گے، آپ سے ویڈیوز بنوائیں گے، اس کے بعد جب ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ خود سائڈ پہ ہو جائیں گے اور آپ جو ہیں پھنس جائیں گے، ٹھیک ہے. تو ایسا ہو چکا ہے کئی لوگوں کے ساتھ، لیکن جی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں تو عقل اور شعور سے نوازا ہوا ہے، ہم نے کبھی بھی اس طرح کی حرکت کی نہیں ہے اور نہ ہی آگے کریں گے. تو یہ معاملات ہیں جی، اور یہ بات بالکل بھی غلط نہیں ہے کہ مجھے بھی بہت کوشش کی گئی ورگلانے کی، لیکن کیونکہ میں صرف اپنے دل کی بات سنتی ہوں، مجھے جو نظر آ رہا ہوتا ہے، جہاں پہ مجھے جو غلط لگ رہا ہوتا ہے میں اس پہ بات کرتی ہوں، جو مجھے صحیح لگ رہا ہوتا ہے میں اس پہ بھی بات کرتی ہوں. میں بلا وجہ نہ کسی کی فیور کر سکتی ہوں اور نہ ہی میں کسی کے اگینسٹ بلا وجہ کوئی بات کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے. بعض یہاں پہ کانٹینٹ کے ذریعے جو ہمیں ثبوت ملتے ہیں ان کے کانٹینٹ، ان کی ویڈیوز میں، اس کے علاوہ ہم کسی کی بات پہ بھی یقین نہیں کرتے، چاہے ہمیں کوئی کتنا بھی آ کے بول دینا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اندر کی خبریں ہیں، ویسی خبریں ہیں، یہ خبریں ہیں، ہم لوگ ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ آپ ہی کو پھنسانے کے لیے سارا جو ہے نا مطلب کہ کیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے. تو یہ چکر ہے جی. اب دیکھتے ہیں کل خان فیملی صاحب بانڈا پھوڑتی ہے یا نہیں. یہ ثبوتوں کی رٹ جو چاچو صاحب نے لگائی ہوئی ہے، کوئی ایک ثبوت بھی آپ کے سامنے انہوں نے ابھی تک رکھا ہے سوائے وہ مریم کے 2-4 وائس نوٹ سنانے کے علاوہ یا میسیجز، کچھ بھی ہمیں ابھی تک دکھایا نہیں گیا. لیکن روزانہ آ کے ایک 25-30 منٹ کی ویڈیو بنا کے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے اس ٹبر نے. تو تم لوگوں میں اور ان میں پھر کیا فرق رہ جاتا ہے، جو اپنی ہر ویڈیو میں ایک ایسی بات چھوڑ کے جاتی ہیں جس کے بعد لوگوں کو وہ ایک اشارہ دے جاتی ہیں، سسپینس بنا کے جاتی ہیں کہ اگلی ویڈیو کا لوگ ویٹ کرتے رہیں اور اگلی ویڈیو جب آئے تو ٹوٹ کے ویڈیو پہ پڑ جائیں، ٹھیک ہے. ساری ان سب کے یہی طور طریقے ہیں. تو آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ آپ بھی وہی کر رہے ہو، تو آپ پھر کیوں کہتے ہو کہ ہم بڑے اچھے ہیں، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے؟ کوئی دھوکہ نہیں ہوا، آپ لوگوں نے خود اپنے پیروں پہ کلاڑی ماری ہے، ٹھیک ہے. آپ کو نہیں تھا پتا کہ مریم سائیں ہیں، آپ کو نہیں تھا پتا کہ وہ گھر کے راز اگلتی ہے. آپ تب جب وہ اپنے گھر والوں کے راز اگلتی تھی تب آپ چسکے لے کے اس کی باتیں سنتے تھے، اور جب آپ کے آگے وہ روتی گڑگڑاتی تھی کہ میری جان چھڑاؤ میرے میکے والوں سے، تب مجھے ایسے لوگ بہت برے لگتے ہیں. ایسے لوگ مجھے اتنے برے لگتے ہیں نا، جو لوگوں کے رشتوں کو کمزور کرتے ہیں، لوگوں کو اس وقت ہمدردی دیتے ہیں جب وہ اپنے ہی سگے بہن بھائیوں یا ماں باپ کے خلاف جو ہے نا مطلب کہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. جب بھی کوئی آپ کے سامنے کسی کا بچہ، بہن، ماں باپ جو مطلب عموماً والدین بھی کرتے ہیں بچوں کی کسی کے اپنا دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، تو آپ لوگوں کا کام ہے کہ ان کی بات کو سن کر ایک تسلی سے، پیار اور محبت سے ان کو سمجھائیں.
کہ ماں اگر بچہ شکایت کر رہا ہے کہ ماں باپ سے زیادہ کوئی بچے کے ساتھ جو ہے نا وہ محبت نہیں کرتا اور ان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتا جتنا پیرنٹس ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کسی چاچو ماموں ماسی کے پاس چلے جائیں اور آپ اپنی ماں یا باپ کی شکایت لگائیں تو وہ کہتے ہیں ہاں پتر ٹھیک ہے تو چاہ بیگ تو آ جا ساڈے کول ہے. تو اس طرح بھی ہیں لوگ. تو چاچی نے اور شاہدہ نے کیا کیا جب وہ اپنی بہنوں کی یا اپنی ماں کی کرتی تھی کہ میں ادھر مجھے جان چھڑاؤ تو آپ نے اس کو کیوں نہیں سمجھایا کہ بھائی تم اپنی ماں سے بولو تمہارا رشتہ ڈھونڈے. ہم کیسے تمہاری بات مان لیں کہ تمہارے سگے رشتے تمہارے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتے اور پھر ہم تو دوسرے تیسرے ہیں نا. تمہارے اپنے تو وہ ہیں تم اپنا حال دل ان سے شیئر کرو نا, ہم سے کیوں کرتی ہو. اسی لیے تو آج تک جو سینئر بزرگ خاتون ہے اس کو شاید ایک آنکھ نہیں بھاتی, چاچی اس کو ایک آنکھ نہیں بھاتی. صحیح ہے. مریم صاحبہ اپنی ماں کو لے کے چلی جاتی تھی, ماں ٹھوسنے کے لیے آئے روز چاچی کے گھر میں برائے جمان ہوتی تھی, راتیں وہاں پہ گزارتی تھی. آج چچو نے کہا نا کہ یہ آتی تھی لیکن ہم سائڈ پہ ہو جاتے تھے, یہ اکثر ان کے گھر میں جاتی تھی اور اس کی ماں کہتی تھی مجھے ان کے گھر میں آ کے وہ سکون اور راحت ملتی ہے نا جو مجھے اپنے بھی گھر میں نہیں ملتی. یہ ایسی عورتیں ہیں. تو آپ کو یہ چڑھا کے آسمانوں پہ تعریفیں کہ بھئی آپ اچھا کھانا بناتی ہیں, آپ کے گھر میں بڑا سکون ہے, انہوں نے آپ کو یوز کیا اور آپ اس لیے صرف یوز ہوتی رہیں کہ مریم جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے خلاف ہے. صحیح ہے. مریم اپنے گھر والوں کے خلاف تھی لیکن آپ یہ بھول گئے تھے کہ خون کے رشتے خون کے ہی ہوتے ہیں. جتنی مرضی دراڑیں پڑ جائیں نا ماں باپ میں, اولاد میں, بہن بھائیوں میں, وہ وقتی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہماری ساس کہتی تھی پانی میں سوٹا مارنے سے نا وہ چھینٹے جو ہوتے ہیں دوبارہ واپس پانی میں ہی گرتے ہیں اور سب ایک ہی ہو جاتے ہیں, تو وہ الگ الگ نہیں ہوتے. تو جناب علی کیسا ڈنگ مارا مریم نے ان کو لگا تھا کہ مریم بیچاری ہے اور ہم شاید اپنی بہن بیبی کا بدلہ لے لیں گے جو انہوں نے ان کو گھر سے بے گھر کیا مریم کے ذریعے. تو کیا ہوا پھر. اور ننی کاکی آپ نے چچی جی دھوپ میں سفید کیے بال کہ آپ کا بھتیجا تو نیا گھر لینے کے قابل نہیں تھا, تو آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ آپ کی جو سمدن ہے آپ کی دیورانی جٹھانی ہے, جو دیورانی ہے وہ آپ کو اشارہ دے رہی ہیں کہ مریم خود اپنا گھر الگ لے کے تو اس میں رہے گی. اب آپ بار بار کہتی ہیں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی. سمجھ آئی ہوئی تھی لیکن آپ سمجھنا نہیں چاہتی تھی. ٹھیک ہے. تو بہرحال جی یہ تھا آج کا ریئیکشن. ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو آپ نے لائک اور شیئر کرنا ہے, چینل کو فالو کرنا ہے. اور ابھی تک تو کوئی بڑا دھماکہ ہمیں نہیں انہوں نے کیا جو اتنا یہ کہہ رہے تھے دھماکہ اب کل ہو تو ہو, پھر دیکھتے ہیں جی. ابھی کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.